الرحمن الرحيم الحمد لله الأول ولا أول كان قبله ولا آخر ولا آخر يكون بعده الذي كسرت وجهه أبصار الناظرين وجهة ذاته أوهام الواصفين الذي ابتدى بقدرته خلق ابتداء مذكرا ولا مشيئة اقترام صفا سلطبه طريق إرادته ولا سفلا سبيل محبته والصلاة والسلام على الأول الأدد والصاحب اللبد وصرفه خير وصرف غيبرته خير العطر وشجرته خير الشجر نبتت في حرم بسنت في كرم سيدنا ومولانا بالقاسم المحمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاسل حقوقهم أجمعين في يوم الظلم لا يوم الدين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي مع القرآن والقرآن مع علي الصلوات عزیزان گرامی اکرام حضرتان صدق پیغمبر مجلس اللہ منعقد ہے بسلسلہ یادگار شبیہ رسول فرزند رسول صفت اکبر امام حسن مجتبی علیہ السلام. بھائی جان بیٹھ جائیں, مجلس کو ڈسٹرب نہ کریں. بھائی بیٹھ جائیں, مجلس ہو رہی ہے. بیٹھ جاؤ جو جس میں جہاں جگہ مل رہی ہے. وہ پیچھے والے بھائی آپ کسی کو آگے نہیں آنے دینا. بیٹھ جاؤ جاؤ مجلس ہے مولا. سارے مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. توجہ ہے, آپ حضرات ساتھ دیں گے تو بات آسان ہو جائے گی. سارے ماشاءاللہ بیٹھے. میں نے اس وقت آپ کے سامنے پیغمبر اکرم کی ایک حدیث تلاوت فرمائی ہے. پہلی بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پیغمبر اس وقت تک بولتے نہیں ہیں جب تک کہ وحی نہیں ہو جاتی. پیغمبر اس وقت تک بولتے نہیں ہیں جب تک کہ وحی نہیں ہو جاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ صادق القول نبی کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے یہ اس کا کرم ہے اور اس کی صداقت ہے کہ اس نے قرآن کو قرآن بتایا, حدیث کو حدیث بتایا. تھوڑا تھوڑا سا آپ نے ساتھ دینا ہے تبھی مجلس کا ماحول بنے گا اور مجلس میں آپ کے حوالے کر سکتا ہوں بصدقہ محمد اہل بیت محمد. یاد رکھنا ہے آپ نے باقر بھائی, صادق القول پیغمبر کا یہ کرم ہے کہ اس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے, یہ حدیث ہے, ورنہ جو بولتا ہے وحی الہی سے بولتا ہے. فما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جب تک کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی نہ آ جائے. پہلا فقرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اسی سے اندازہ لگانا ہے کہ آپ کس معیار پہ سننے کے لیے اس وقت فوجی دروازے میں بیٹھے ہوئے ہیں. خدائے
مجاہد کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب اللہ نے پیغمبر کی زبان پر نس لگا دی نا کہ یہ بولتا ہی نہیں ہے جب تک کہ وحی نہیں ہو جاتی تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دو پیغمبر نے غدیر خود میں من کنت مولا اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے کہا. سلامت رہو شاد و آباد. تم تو مولا اپنی مرضی سے نہیں کہا بلکہ پیغمبر نے خدا کی مرضی سے. ذکر ہے حسن مجتبیٰ کا. اس وقت میں نے حدیث پڑھی ہے پیغمبر کی کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے. علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ. جو مجلس سننے کے لیے آیا وہ میری طرف متوجہ ہو جائے. میں ایک لمحے میں آپ کے دل میں بات اتارنا جا رہا ہوں. فضیلت امیر المومنین اگر آمادہ ہے تو فکر کہوں بس محمد علیہ وسلم. کھڑے بیٹھے سارے میرے بھائی یہ مجلس ہے مجلس کا احترام ضروری ہے. جو بیٹھے ہوئے خدا کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. جو کھڑے ہوئے ہو وہ بھی توجہ سے اگر سن لو گے تو حسن کی بارگاہ سے خیرات لے کے چلے جاؤ گے. میں نے کہا علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے. میں اپنے آپ کو احمد حسن زیدی کہہ رہا اگر میں 24 گھنٹے قرآن اپنے ساتھ سینے کے لگا کے پھروں جب بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ میں قرآن کے ساتھ ہوں. تب بھی میں نہیں کہہ سکتا عظیم بھائی کہ میں قرآن کے ساتھ ہوں. بشری تقاضے ہیں فطرتی تقاضے ہیں. کوئی نہ کوئی ایک وقت ایسا آئے گا جب میں قرآن کو اپنے سے جدا کرنے پہ مجبور ہو جاؤں گا. جب میں سونے لگوں گا تو قرآن اس وقت میرے پاس نہیں ہوگا سائڈ میں رکھا ہوا ہوگا. اگر ایک فکر یہ بھی آ جائے کوئی کہے قبلہ کوئی ہو سکتا ہے کہ حفظ کر لے قرآن اس کے دماغ میں قرآن آ جائے تو کیا قرآن اس کے ساتھ رہے گا؟ تب بھی قرآن اس کے ساتھ نہیں رہے گا. شائبہ ہے کہ زندگی کے کسی دور میں اگر خدا نخواستہ اس کا دماغ خراب ہو جائے اور کوئی بیماری اسے لاحق ہو جائے تو دماغ سے ذہن سے قرآن محروم ہو جائے گا. کائنات میں ایک ہی ہے جس کے لیے پیغمبر نے کہا قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے. جملہ یاد رکھو تو جملہ تمہارے دل میں اتار دو. اسی لیے تو پیغمبر کے وسیع نے کہا تھا اگر قرآن حفظ بھی ہو جائے تو گلے میں اٹکا رہتا ہے پہلے چھانٹ کے دل میں دیکھتا ہے. اگر علی ہو تو اتر جاتا ہے ورنہ گلے میں پھٹنا بن جاتا. حسن کا واسطہ دے رہا ہوں بیٹھ جائے جو اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ جو اپنی جگہ پہ جہاں کھڑے ہو. آپ کو امام حسن کا واسطہ ہے اگر آپ امام حسن کے چاہنے والے ہیں اور عزادار ہیں تماشائیوں سے بات نہیں ہے. بیٹھ جائیں جہاں جگہ پہ لے بیٹھ جائیں. سلوات بھیجے سارے مل کے بابا سے بولا آپ توجہ فرمائیں میں مجلس پڑھوں. سوال آپ سے یہ کرنا ہے میرا عظیم مجمع کیا 13 رجب سے 21 رمضان تک علی قرآن کے ساتھ ہے؟ آپ کے کیا کہہ رہے؟ جب سے قرآن ہے علی کے ساتھ ہے. جب تک رہے گا علی کے ساتھ رہے گا.
कायनात में कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ जिसके साथ ये लफ्ज लगते हो। अच्छा कोई कितना ही मुत्तकी परहेजगार हो, मुझे किसी से कोई परवाह नहीं, जहां तक आवाज जा रही है खुदा की कसम ये खैरात है आले मोहम्मद के दरवाजे की जो आपकी झोलियों में डालने जा रहा हूँ। बस कहे मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद, अगर ये जुमला पहुंच गया तो आज की मजलिस हो जाएगी। बस कहे मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद, याद रखिएगा तारीखी फिक्र आपके हवाले कर रहा हूँ, खुदा की कसम खा के जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। अगर ये जुमला पहुंच गया तो महराज हो जाएगी। जितने बैठे हुए, जितने खड़े हुए, जहां तक आवाज जा रही है, 13 रजब से 21 रमजान तक कुरान अली के साथ नहीं है। आयतुल्लाह है वहीद खुरासानी, उन्होंने अपनी किताब वमा अदराक मा अली में लिखा। पहले तो तर्जमा ही किताब का बहुत खूबसूरत है, वमा अदराक मा अली, तुझे क्या खबर अली क्या है। जो हाथ उठा लेगा नजफ से खैरात पालेगा। बाबा अदराक मा अली, तुम्हें क्या खबर कि अली क्या है। उन्होंने लिखा, तवज्जो, उन्होंने लिखा कायनात में कोई कितना बड़ा आलिम हो, कितना बड़ा फकीह हो, कितना बड़ा मुज्तहिद हो, उसको ये नहीं कहा जा सकता सरकार कि तुम्हारी मिसाल कुरान की मिसाल है। नहीं कहा जा सकता। चैलेंज कर रहा हूं, नहीं कहा जा सकता। मेंबर पे बैठा हूं, जमानत से कह रहा हूं, नहीं कहा जा सकता। कायनात में एक ही हस्ती है जिसके लिए पैगंबर ने कहा या अली अंत मसल खुलवल्लाह, आपकी मिसाल खुलवल्लाह की मिसाल है। अली आपकी मिसाल खुलवल्लाह की मिसाल है। अली आपकी मिसाल खुलवल्लाह की मिसाल है। पैगंबर ने कहा जिसने एक दफा खुलवल्लाह पर पहुंचो तब नजफ याद आ जाए। खुदा की कसम अगर जुमले तक आ जाओ तो यही नजफ याद करवा दूं। पहुंची दरवाजे के इस अजीब मजमे में जुमला याद रखना। पैगंबर ने कहा जो एक दफा कुल अल्लाह पढ़े उसने 1/3 कुरान का सवाब हासिल किया। जिसने 2 दफा कुल अल्लाह पढ़ी उसने 2/3 कुरान का सवाब हासिल किया। जिसने 3 दफा कुल अल्लाह पढ़ी उसने कुल कुरान का हिसाब, कुल कुरान का सवाब अपने नामा अमाल में लिखा। पैगंबर ने कहा या अली तेरी मिसाल कुल अल्लाह की मिसाल है, अब मर्जी तेरी है। 3 दफा कुल अल्लाह पढ़ी, 3 दफा या अली का। बहनों की तरफ से हुक्म है कि किबला दोबारा फरमाइए। आपने क्या कहा, मैं पलट के जुमला कहता हूँ। बात एक ही है, बात इससे भी बुलंद है अगर समझो तो। जुमला आपके हवाले है। अजीज़ान गिरामी एक अदर जुमला सुनना, तारीखी फिक्र आपके हवाले कर रहा हूँ। 3 दफा कुल अल्लाह पढ़ने का सवाब, खत्म कुरान का सवाब है। अब जाओ हदीस पढ़ने जा रहा हूँ। सलाम ने हदीस बयान की है, जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो, जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो और मोहब्बत अली दिल में रख के इबादत करे तो उसने 1/3 कायनात की इबादतों का सवाब अपने नाम अमाल में लिखा। जिसके दिल में अली की मोहब्बत और हाथ से नुसरत करता हो और ज़बान से नुसरत करता है, उसने कायनात की इबादतों को समेट के अपनी झोली में डाल लिया। जुमला कहने की इजाजत है,
علی ہے، بس وہی علی ہے، علی ولی اللہ، نعرہ اجازت ہے دو فکریں سب کا دل لگ گیا ہے تو میں مولا کا ذکر اور کرنا چاہتا ہوں. ذکر علی ہے ہر ایک سے برداشت نہیں ہوتا، ہر ایک سے برداشت نہیں ہوتا، خدا کی قسم ہر ایک سے برداشت نہیں ہوتا. علی کی محبت دل میں رکھ کے تم اس وقت بیٹھے ہوئے ہو، خدا واحد کی قسم کھا کے کہ تم اس فرش کو عام فرش نہ سمجھنا. تمہیں پتا ہے جب یہ فرش بچ جاتا ہے، کسی گلی میں بچ جائے، کسی دارگاہ میں بچ جائے، کسی چوک میں بچ جائے، پھر صرف تم نہیں آتے، وہاں والے بھی آنے کی تمنا کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے پروردگار ہمیں وہاں ان میں شامل کر دے، وہاں ان میں شامل کر دے. جب وہ آگے واپس جنت کی طرف جاتے ہیں نا تو جنت کی حوریں پوچھتی ہیں کہاں سے آئے ہو، بڑی خوشبو آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں تمہیں کون سی خوشبو آ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں یقیناً مجلس سے آئے ہو گے، تم سے بھی لائے تھے علی کی خوشبو. بولو دل کے سارے جب سے قرآن ہے علی کے ساتھ ہے، اور جہاں جہاں قرآن ہے وہاں وہاں علی ہے، اور جہاں علی ہے وہاں قرآن ہے. طے ہو گیا نا؟ طے ہو گیا تو نتیجہ آپ کے حوالے کروں کہ علی کہاں کہاں، توجہ چاہیے آپ کہ علی کہاں کہاں ہے، قرآن کہاں کہاں. جہاں جہاں قرآن ہوگا. قرآن کہاں تھا؟ پیغمبر کے دل میں آنے سے پہلے. آواز آئی چند بھائیوں کی لوح محفوظ پر. لوح محفوظ سے پہلے کہا، توجہ، لوح محفوظ سے پہلے کہا تھا، کہا مشیت خدا میں. کچھ نہیں ہوتا مولا کی طرف سے، مولا شفا دے گی انشاءاللہ. توجہ فرماؤ. 13 رجب سے پہلے پیغمبر کے دل پہ قرآن اترا. پیغمبر کے دل پہ اترنے سے پہلے لوح محفوظ پہ، لوح محفوظ سے پہلے مشیت خدا میں. جہاں جہاں قرآن وہاں وہاں علی. اس کا مطلب مشیت میں قرآن تھا تو علی مشیت میں تھا. ہر بندہ ایسے فکروں پہ نہیں بولتا. نعرہ میں نے آپ سے لگوا لیا ہے، میں فکر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. مشیت میں قرآن تھا تو مشیت میں علی تھا. مشیت سے لوح محفوظ پہ آیا، لوح محفوظ میں قرآن تھا تو لوح محفوظ پہ علی تھا. مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے. لوح محفوظ سے اللہ نے قرآن قلب پیغمبر پہ اتارا. قلب پیغمبر میں بھی علی تھا. نہ پتہ چلتا اگر معراج کی رات محمد نہ جاتے اور معراج کی رات پردے سے اللہ نہ بولتا. اللہ بولا. پیغمبر توجہ، پیغمبر نے لوگوں سے آگے بات کی تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ جب معراج میں اللہ سے باتیں ہوئی کہاں ہوئی؟ کس لہجے میں بولا؟ خاتم علی لوحت علی سے بنے ابی طالب. اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں گفتگو. خاتم علی میں لوحت علی جب وہ علی کیسے سما سکتا؟ سلامات کی تلاوت فرمائیے محمد و آل محمد. جگہ نہیں تھوڑی سی
توجہ، منزل سے قریب ہو رہا ہوں آہستہ آہستہ. آپ کا دل کر گیا ہے تو 2 فکریں اور پڑھ دو. پیغمبر کے دل میں علی کی محبت تھی، علی تھے تو قرآن اترا. جہاں علی وہاں قرآن ساتھ ساتھ چل رہا ہے. سنو گے؟ اب ایک فکرہ سنو. اگر توجہ کر لو میرے یہ جتنے جوان کھڑے ہو، اگر توجہ کر لو تو تمہیں تحفہ دینے جا رہا ہوں جو مولا کی مجلس میں آئے ہوئے ہو. خدا کی قسم تماش بینوں سے گفتگو نہیں ہے، علی کے چاہنے والوں سے گفتگو ہے. میرا جملہ یاد رکھنا. اب یاد کرو وہ منظر جب توجہ، جب پیغمبر اکرم کے اجداد گرامی یعنی جد گرامی حضرت عبدالمطلب علیہ السلام، توجہ، جب وہ تاریخ کے اس فکرے میں جب یہاں پہنچی ہے بات، جب حضرت عبدالمطلب علیہ السلام گئے ہیں ابرہہ کے پاس، یعنی جب وہ ہاتھی لے کے آیا ہے کعبہ کو ڈھانے کے لیے، جہاں علی ہے وہاں قرآن. یاد رکھنا نتیجہ تمہارے حوالے کرنے جا رہا ہوں. موچی دروازے کے اس عظیم الشان مجمع میں احمد حسن زیدی چیلنج کرنے جا رہا ہے. اگر کسی کو کوئی بھی ذرا سا شائبہ ہو میری دلیل پہ تو آ جانا، میں ممبر چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. خدا کی قسم جب حضرت عبدالمطلب علیہ السلام ابرہہ کے پاس گئے ہیں، جب 100 اونٹ حضرت عبدالمطلب کے ابرہہ نے گرفتار کر لیے، اور ایسے میں ابرہہ کو یہ پتا چلا کہ عبدالمطلب کلید بردار حرم بھی ہے، وارث کعبہ بھی ہے، کلید بردار حرم بھی ہے، وارث مکہ بھی ہے، وارث زمزم بھی ہے، وارث صفا بھی ہے. تو تاریخ کہتی ایسے میں جناب عبدالمطلب جب آگے بڑھے تو جو سب سے بڑا ہاتھی تھا ابرہہ کا، اب تک عرب والوں نے ہاتھی نہیں دیکھا تھا، پہلی دفعہ ہاتھی دیکھنے جا رہے تھے، اس لیے خوف زدہ تھے. اونٹ دیکھے ہوئے تھے، ہاتھی نہیں دیکھا تھا. اب جو ہاتھیوں کا لشکر کعبے پہ حملہ کرنے آیا، جناب عبدالمطلب آگے بڑھے. سب سے بڑا ہاتھی جو تھا اس نے عبدالمطلب کو دیکھا، سر سجدے میں رکھ دیا، سر سجدے میں رکھ دیا، سر سجدے میں رکھ دیا. جیسے ہی سر سجدے میں رکھا، مجھے نہیں پتا تم جملہ کیسے سنو گے، میری اس تمہید کو یاد رکھنا، نتیجہ تمہارے حوالے کرنے جا رہا ہوں. تاریخ کہتی ہے اس سال کو کہتے ہیں یکم عام الفیل، ہاتھیوں والا سال. ابھی تک میرا اور آپ کا نبی ظاہری طور پر دنیا میں تشریف نہیں لایا. اس واقعے کے بعد پیغمبر دنیا میں تشریف لائے گئے. جب پیغمبر اس واقعے کے وقت موجود ہی نہیں تھے تو قرآن پڑھ کے دے. اب قرآن آواز دے رہا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ حبیب تو ظاہری طور پہ تھا ہی نہیں، تو پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ حبیب تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اس کا مطلب کوئی نہ کوئی جگہ ایسی تھی جہاں محمد دیکھ رہے تھے، وہ ایک ہی جگہ ہے. وَتَكَلَّمُكَ فِي السَّاجِدِينَ. ہم نے آپ کو سجدہ گزارے کی پیشانیوں سے گزارا ہے. عبدالمطلب کی پیشانی سے محمد کا نور چمک رہا تھا، اکیلے محمد کا نور نہیں تھا. اب یاد رکھنا پیغمبر کا انا وعلیکم من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہے. جو پہنچ گیا اس کو سلام، جو نہیں پہنچا محمد پہنچا تو توجہ. انا وعلیکم من نور واحد. اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے یہ نور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. آدھا عبداللہ کی پیشانی میں گیا، آدھا ابو طالب کی پیشانی میں گیا. جب ابو طالب کی پیشانی میں نور علی تھا تو تنہا نہیں تھا، قرآن ساتھ تھا. جس کی پیشانی میں قرآن چمک رہا ہو، ملا تو پوچھ رہا ہے ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں؟ وہ علی کے باپ سے چلتے ہیں. علی ولی اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری میرے خالق ہے، حیدر ہی میرے خالق ہے. کوئی نہیں ہے متفق مجھ سے خدا کے سوا.
अली वलीउल्लाह नारे हैदरी। ऐसे नहीं मिलकर एक ज़बान अव्वल से आखिर बोलो हैदरी। जिस अबू तालिब की पेशानी में अली का नूर था तो साथ कुरान भी था। अगर साथ कुरान न होता, अगर जुड़ गए हो मेरे साथ तो जुमला सुन लो, अगर साथ कुरान न होता आज तमाशा नहीं है ये, क्यों नहीं समझते आप लोग? अदादारी का मजाक बना के रख दिया। अगर आप तक पहुंच गया, इसीलिए तो अभी कुरान आया नहीं था। कुरान आया है अली के आ जाने के 10 साल के बाद। जब जनाब अमीर आएंगे उनके आ जाने के 10 साल के बाद कुरान की आयतें उतरना शुरू होगी। 13 रजब तक कुरान की कोई आयत नहीं उतरी। समझो, 13 रजब तक कुरान की कोई आयत नहीं उतरी थी। ऐसे में तभी तो कह रहा हूं कि कुरान अली के साथ साथ था, कुरान अली के साथ साथ था। तभी तो जब 13 रजब को दीवार काबा शक हुई, शक हो के काबे की दीवार ने मादर जनाब अमीर को अंदर बुलाया। जनाब अमीर की वालिदा जब अंदर गई, 3 दिन के बाद अली की माँ फातिमा बिन्त असद अपने हाथों पे अली को लेके आई। आगे रसूल खड़े थे इस्तकबाल करने के लिए। पूरा मजमा इस्तकबाल में खड़ा हो जाए, दाद का हक अदा नहीं होता। जुमला मेरा याद रखना, तारीख के फिक्र यही है। आगे जनाब फातिमा बिन्त असद ने कहा, मेरे लाल अब तक तेरे भाई ने न कोई ग़िज़ा हासिल की है, न अभी तक आंखें खोली है। कहा लाइए फूफी मेरे हवाले मेरे भाई को कीजिए, लाइए चची मेरे भाई को मेरे हवाले कीजिए। इधर भाई अली यानी अली पैगंबर के हाथों पे आए तो मुझे कहने दो, कुरान इमामत रहले रिसालत पे जैसे ही आया तो अली ने आंखें खोली। अली ने आंखें खोली। आप बच्चा होता तो पहले ही खोल देता। इसकी आंख भी आम आंख नहीं है, ये आंख है अल्लाह। सबसे पहले जिसका चेहरा देखा वो है रसूल अल्लाह। अब अगर सुन लो तो रुक के फिक्रा करता हूं। अगर सुन लो तो फिक्र कर। फजीलत अली बार बार इसलिए रुक रहा हूं कि पहाड़ से वजनी शय हर एक से बर्दाश्त नहीं होती, हर एक से बर्दाश्त नहीं होती। अली की फजीलत मदीना मोहम्मद का कुछ लोग हैं आपस में अली की बुराई करते हैं। नहीं, मैं छोड़ जाऊंगा, आपने परेशान नहीं होना। मैं जिक्र कर रहा हूं अपने मौला का और मुझे एतमाद है अपने मौला पर। कुछ लोग बुराई करते हैं अली की और यहूदी के मकान के करीब से गुजरते हैं। यहूदी ने पाला हुआ कुत्ता, वो बातें करते करते अली की बुराई करते हुए जैसे ही उस कुत्ते के करीब से गुजरे, कुत्ते ने पकड़ ली टांग। लुत्फ लो तो वाकया तुम्हारे हवाले करूं।
जैसे दान पकड़ी दूसरे दिन दूसरे की, तीसरे दिन तीसरे की, चौथे दिन चौथे की, हुज्जत तमाम हो गई। सब आगे कहते थे या रसूलल्लाह हम रास्ते से गुजरते हैं, यहूदी ने कुत्ता पाला हुआ है, काटता है, पागल हो गया, दीवाना हो गया है, इसका कोई इलाज करवाइए, चलिए हमारे साथ। पैगंबर उठे, अब आए रिसालत दोष पे डाल के पैगंबर चल पड़े। तारीख कहती है ऐसे में यहूदी के आगे दरवाजे पे दस्तक दी। पैगंबर ने जैसे ही दरवाजे पे आके दस्तक दी, यहूदी दौड़ता हुआ बाहर आया। आके कहने लगा मुसलमानों के रसूल मुझे बुला लिया होता, आपने क्यों जहमत की है? कहने लगे मैं किसी काम से आया हूँ, थोड़े कुत्ता पाला हुआ है, वहाँ पाला हुआ है, मुझे नहीं पता तुम कैसे सुनोगे। शाह नजफ की बारगाह में जो सलाम पेश करना चाहता है, अगर वो मेरे साथ शामिल हो गया, अव्वल से आखिर तक मोची दरवाजा आपको नजफ की गली नजर आएगा। मेरा जुमला याद रखना अजीजान गिरामी। तारीख कहती है उसने कहा या रसूलल्लाह कुत्ता तो पाला हुआ है। पैगंबर ने कहा उसे ले आ, वो यहाँ से गुजरने वालों को काटता है, अब वो काटने लग गया है, उसे यहाँ से निकालना है। वो भेजता हुआ कुत्ते को बाहर लाया, कुत्ता फंसी अरबी में बोलने लगा या रसूलल्लाह मैं ऐसे ही नहीं काटता, जब ये यहाँ से गुजरते आपके भाई को भोंक दे। दुश्मन पर करता है जो लानत, खुदा उसे मुत्तकी जानता है। अली वलीउल्लाह नारे हैदरी। जुमला अगला सुनो, कुत्ता था लेकिन बात कयामत की कर गया। सुनोगे फिक्रा, उसने कहा या रसूलल्लाह जब गुजरते आपके भाई को भौंकते आए, मैं कुत्ता हूँ, अली की बुराई बर्दाश्त नहीं करता। याद रखिएगा जब आए कुरान इमामत रिसालत पे खुला, अली ने आंखें खोली, अली ने आंखें खोली तो सबसे पहले रसूल अल्लाह के चेहरे की ज़ियारत की। पैगंबर ने मुस्कुरा के अली को देखा, देख के कहने लगे या अली कुछ सुनाओ, या अली कुछ सुनाओ, या रसूल अल्लाह तौरात सुनाओ। आवाज़ नहीं या अली का ज़बूर सुनाओ, का नहीं या अली का इंजील सुनाओ, का नहीं या अली। पैगंबर ने कहा या अली कुरान सुनाओ, अली कुरान सुनाओ। मैंने हाथ बांध के गई या रसूल अल्लाह तवज्जो। मैंने कहा या रसूल अल्लाह अभी तो अली आए हैं, अली के आ जाने के 10 साल के बाद वही उतरना शुरू होगी, पहली वही आएगी, कुरान उतरना शुरू होगा। आवाज़ आएगी यही तो दुनिया को बताना है, जो आ जाने के बाद याद करके दिमागों में फिरेंगे उन्हें लोग हाफिज कहेंगे, जो साथ लेके आया है वो हाफिज कहलाएगा। अली ने कहा या रसूल अल्लाह कुरान, अली ने कुरान पढ़ा, पैगंबर के हाथों पे पढ़ा। लगा मौलवी साहब ने देखा कुरान पढ़वा दिया कि हमारे के बच्चे को, बच्चा भी कुरान पढ़ता है, कुरान नहीं पढ़ा। ईसा आया तो कहता हुआ आया इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताब वजालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, किताब लेके आया हूँ, नबी बना के भेजा गया हो। इसका मतलब अल्लाह चाहता है तो गहवारे का बच्चा बोलता है, अहलियत वाला बच्चा होना चाहिए। चल ना मान अली का मौसा कि अली ने
جائے گا، ہر مسجد سے صدا آئے گی، میرا نبی وہ ہے جس کے ہاتھوں پہ کنکر کلمہ پڑتا ہے. تجھے پتھر بولتا نظر آتا ہے، پتھر توڑنے والا ہے. مل کے سارے قریب لے آئے. علی آگے قرآن پڑھتے ہوئے آئے، قرآن سنایا، قرآن کی حفاظت میں ساری زندگی گزر گئی. قرآن ساتھ ساتھ علی کے، قرآن ساتھ ساتھ. پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے، ظاہری طور پر پیغمبر دنیا سے چلے گئے. 25 سال خلافت کا دور آیا، خلافت اول، خلافت دوم، خلافت سوم. 25 سال کے بعد خلافت پھر علی کے دروازے پہ آ گئی. علی کو آ کے کہنے لگے کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے دست شفقت پر بیعت کر لیں. میرا یاد رکھنا جملہ عزیزان گرامی قدر، معصوم سے آ کے کہنے لگے بیعت کر لیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیعت کیسے ہوتی ہے؟ بیعت ایسے ہوتی ہے، خدا کی قسم معصوم کبھی بھی ایسے بیعت نہیں لیتا. جس کا ہاتھ ایسے ہو جائے وہ معصوم نہیں ہوتا. علی نے ہمیشہ بیعت ایسے لی ہے. اب جاؤ قرآن کی آیت پڑھ کے دیکھو، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب سے بلند رہتا ہے. تو ادھر ادھر نہ پھٹا، علم کا کھلا ہوا پنجہ آج بھی دنیا کو بتا رہا ہے. اگر حسینیت کی بیعت کرنی ہے تو عباس کے ہاتھ میں بیعت کرو. غازی وفا کا خدا ہے؟ کون کہتا ہے کہ غازی وفا کا خدا ہے؟ غازی جسے کہہ دے بس وہ خدا ہے. علی ولی اللہ نعرہ حیدری. اللہ فوق 25 سال کی خاموشی کے بعد میرا اور آپ کا مولا ظاہری طور پر مسند اقتدار پہ آیا. اور تاریخ نے لکھا ہے کہ مسجد نبوی میں لگے ہوئے ممبر کے قریب جب علی چل رہے تھے، اتنا رش تھا مسجد نبوی میں کہ کھمے سے کھما چل رہا تھا. اگر سوئی بھی پھینکی جاتی تو زمین پہ سوئی نہ گرتی. اتنی تعداد میں لوگ علی کی بیعت کرنے کے لیے آئے. عمار یاسر کہتا ہے اچانک توجہ، اب جناب امیر بڑھتے ہوئے ابائے رسالت گوشت پہ ڈالی ہوئی تھی، رسول کا امامہ سر پہ رکھا ہوا تھا، تلوار پیغمبر کی ہاتھ میں سنبھالے ہوئے، ایک ہاتھ میں محمد کا عصا، نالین مصطفیٰ کی پہنے ہوئے. تاریخ نے لکھا حسن و حسین کو ساتھ لیے. توجہ عزیزان گرامی قدر، تاریخ کہتی ہے خرامہ خرامہ چلتا ہوا میرا اور آپ کا مولا امیر مسجد نبوی کے منبر کی طرف بڑھ رہے تھے. پہلے سینے پہ قدم رکھا، پھر دوسرے سینے پہ قدم رکھا، پھر تیسرے سینے پہ قدم رکھا. وہاں آ کے بیٹھے جہاں محمد بیٹھا کرتے تھے. نیچے کھلبلی مچ گئی، کہنے لگے وہاں بیٹھے ہیں جہاں علی بیٹھا کرتے، جہاں محمد بیٹھتے تھے وہاں بیٹھے ہیں جہاں محمد بیٹھتے تھے. عمار نے کہا پوچھ لے اٹھ کے علی سے مجھے کیا کہہ رہا ہے. وہ اٹھا، اٹھ کے کہنے لگا یا علی آپ وہاں بیٹھ گئے ہیں جہاں محمد بیٹھا کرتے تھے. علی نے کہا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے کیسا؟ یہ لکڑی کا ممبر ہے، علی کے قدم تو رسالت میں آئے. علی کی ولایت سارے بولو، مل کے بولو حیدری.
ऐलान है, ऊंचे ऊंचे नारे मारे बाबा सुलेमान है। इस खुशी में बुढ़ा जवान हो गया, अली और वलीउल्लाह नारे अली आए मसनद पे, मिंबर रिसालत पर। फिक्रा कयामत से कम नहीं है, जोर नहीं लगाना, फिक्रा दिल में उतर जाए। आज की मजलिस पूरी हो गई। मिंबर पे जैसे जनाब अमीर बैठे, अली ने आवाज देखा, खुदा का शुक्र है कि आज हक अपनी जगह पे आ गया। और उसके बाद मेरे मौला ने मजमे की तरफ देखा और देखने के बाद जनाब अमीर ने कहा, तौरात वाला आए तो तौरात से फैसला करूं, ज़बूर वाला आए तो ज़बूर। याद है ना मंदिर जब आए थे तो क्या कह रहे थे, तौरात सुनाओ, ज़बूर सुनाओ, इंजील सुनाओ। आज फिर पलट के मिंबर पे आए तो कहने लगे, तौरात वाला आए तो तौरात से फैसला करूं, ज़बूर वाला आए तो ज़बूर से फैसला करूं, इंजील वाला आए तो इंजील से फैसला करूं, कुरान वाला आए तो कुरान से फैसला करूं। यहाँ तक बात होती तो तुम भी चुप कर गए थे, मैं भी चुप कर गया था, लेकिन अली ने जुमला आगे बढ़ाया, बोल के कहने लगे, अब तुम बोलो ना बोलो, तुम्हारा अपना मुकद्दर दाद बहुत हो गई, दुआएं तुमने बहुत दे दी, लेकिन हक अदा कर लेना इस फिक्रे का। पैगंबर का वारिस जब मैदान तवज्जो मिंबर पे आके बोला तो कहने लगा, तौरात वाला आए तो तौरात से जवाब दूं कि तौरात पुकारे के अली हक है, इंजील वाला आए तो इंजील पुकारे के अली हक है, ज़बूर वाला आए तो ज़बूर पुकारे के अली हक है, कुरान वाला आए तो कुरान पुकारे के अली हक है। सारे बोलो, सारे मिलके अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। इसी की दुश्मनी में, इसी की दुश्मनी में बेटों को कत्ल किया गया, बेटियों के हाथ में रसद डाले गए। रोने के लिए आए हो ना, हुक्म मिला है एक मसाइब का, वो पूरा करना है। अल्लाह तुम्हारी आवाज़ें कबूल फरमाए। सैयदा को जैसे तुम्हारे आंसू पसंद है, वैसे गिरिए की बुलंद आवाज़ें भी पसंद है। मेरा कोई इमाम ऐसा नहीं जिसने ये न कहा, जब भी हमारी मुसीबत पे रोना, चीख मार के रोना, ऐसे रोना जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पे रोती है। आ गई है अजीम बड़ी मकबूल बारगाह है हसन बादशाह की। जो खैरात मांगने के लिए आए हैं, एक दफा सर उठाना। अज़ादार मख्तल के फिक्र यही है, थोड़े से दिन का मेहमान रह गया है हुसैन इब्ने अली। गम मना रहे हो ना, 2.25 महीने का गम है हुसैन का। अभी हुसैन का चहजम खत्म हुआ था कि मुसलमान तीर कमान लेके आ गए। मुझे 2 फिक्रे पढ़ने हैं। छोटे भाई की शहादत के हुक्म मिला है, गिरिया कर लेना अज़ादार। मख्तल के फिक्र ये, जब सब मारे गए ना हुसैन के, तन्हा रह गया हुसैन। मैंने बारगाह हिलते देखे इन फिक्रों पे, तुम तो फिर भी अज़ादार हो। दिल में खुदा की कसम खबर हुसैन रखते हो, फिक्रा तुम्हारे हवाले करो। जब सब मारे गए, कोई बाकी नहीं रहा, तन्हा हुसैन रुखसत आखिर के लिए आए तो जनाब ज़ैनब ने कहा, भैया मैंने शाम जाना है, ऐसा हमला करना ताकि मैं हर एक को बता सकूं मेरा इतना बहादुर था कि शाम में कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें ऐसा कोई मौजूद न हो जो हुसैन की तलवार से मारा गया हो। अल्लाह तेरा मातम कबूल करे। अज़ादार मख्तल का फिक्रा यही है, हुसैन ने तलवार को बेनयाम किया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कह के हुसैन ने हमला किया। हमला इतना कारी था, पहले हमले में ही दूसरे फौजे से जाके
جب فوج کوفے سے جا کے ٹکرائی، تاریخ کے دی جب فوج کوفے سے ٹکرائی، اللمان کی صدائی، عزادار حسین پھر حملہ کرتے اور کہتے جاتے تھے ٹھہرو، تم نے میرے اکبر کو مارا ہے، رک جاؤ، تم نے میرے قاسم کو مارا ہے، ٹھہرو، تم نے میرا 32 برس آ گئی ہے ماتم کی صدا، اول سے آخر تک سر پہ ہاتھ رکھو، میں فکرہ پڑھتا ہوں، مقتل کا فکرہ یہی ہے، جب 7واں حملہ کیا ہے نا حسین مظلوم نے، توجہ کرو، جب 7واں حملہ کیا حسین مظلوم نے، تاریخ کہتی ہے ہر حملے پہ لوٹ کے آتے تھے اور کہتے تھے یا ابطال الصفا یا فرسان الحیجہ مالی ینادیکم ولا تجیبونی، اے میرے شیروں، جب تم لڑ رہے تھے تو میں داد شجاعت دے رہا تھا، اب میں لڑ رہا ہوں تم داد شجاعت نہیں دیتے، کربلا کے بن میں لاشیں تڑپنے لگے، توجہ کر، کربلا کے بن میں لاشیں تڑپنے لگے، فرات کے کنارے ایک لاشا 8 دفعہ بلند ہوا، یہ عباس کا لاشا تھا، آواز نہیں آتا، سانس لو، میں 2 فکر پڑھوں، 7واں حملہ کیا، عزادار مقتل کا فکر یہی ہے، 7واں حملہ کیا تو 2 روایتیں مقتل میں مفتی سن لے، جیسے ہی حملہ کر کے پلٹ رہے تھے آواز آئی یا ایت نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، پتہ دوسری آواز کیا آئی، علامہ طالب چوری اللہ مقامہ، وہ فرمایا کرتے تھے جب حسین 7واں حملہ کر کے واپس پلٹ رہے تھے، ایک دکھیاری ماں کی آواز آئی، حسین میرے لال کب تک لڑے گا، بس ایسے ہی ماں کی آواز آئے، تلوار نیام میں رکھی، بھاگی ہوئی فوجیں واپس پلٹی، کہیں سے تیر آئے، کہیں سے دبر آئے، کہیں سے نیزے آئے، عزادار جسے کچھ نہیں ملا اس نے کربلا کی خاک اٹھائی، حسین کے دو فکروں کی رحمت، کربلا کی خاک حسین کے زخموں پہ ڈالی، حسین پشت ذوالجناح پہ چھوڑ رہے تھے، 19.5 تیر حسین کے سینے پہ لگے ہوئے تھے، معصوم سے کسی نے پوچھا مولا اتنے تیر اور اتنے زخم صرف سینے پہ تھے، آواز یہاں تیر پہ تیر تھا، قبر پہ قبر تھا، نیزے پہ نیزہ تھا، زخم پہ زخم تھا، سنے گا عزادار، اسی وقت تاریخ کہتی ہے حسین نے محسوس کیا، حسین ذوالجناح پہ ایسے بیٹھے تھے جیسے بادشاہ تخت پہ بیٹھتا ہے، جیسے میں حسین نے دیکھا جیسے کسی نے سر پہ سایہ کیا ہو، نگاہ اٹھا کے دیکھا کون ہے، آواز جبریل آیا ہے، حسین نے کہا کیوں آیا ہے جبریل، آواز مولا میں نے جھولا جھولایا ہے، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، آواز آئی جبریل چلا جا، وقت امتحان ہے، عزادار مقتل کہتا ہے سنو گے فکرہ، آج بھی زمانے کا امام اس جگہ بیٹھ کے گریا کرتا ہے، اس جگہ کو مقام صاحب الزمان کہتے ہیں، مجلس ختم ہو جائے گی اس فکرے پہ، عزادار مقتل کہتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین گھوڑے سے اترے ہیں، سنے گا فکرہ، جہاں گھوڑے سے اترے وہاں قتل نہیں ہوئے، جہاں قتل ہوئے وہاں دفن نہیں ہوئے، واپس سجرا سے دیکھ 1 میل کا فاصلہ ہے، مقام صاحب الزمان، پتہ ہے حوصلہ کرے تو بہو، پتہ کیسے طے کیا حسین نے، کچھ فاصلہ گودیوں کے بل طے کیا، کچھ فاصلہ شبر حرامی نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، آلو نہیں نمان اس کا دور ہو گئی مجلس میرے حصے کی، عزادار مقتل کا فکر ایسی کھایا جائے، قبولیت کی سند مل گئی ہے عزادار، میں ایک فکر پڑھ رہا ہوں، خدا نہ کرے کسی کی بیٹی پہ یہ وقت آئے جو حسین کی بیٹی نے وقت دیکھا، ادھر
70 कदम पे बहन आ गई, 7 कदमों पे हुसैन की 4 साल की मासूमा। मेरी माँ बहनों, तुम मातम करना, तुम्हारे हिस्से का फिक्र पड़ रहा हो। और मातमीम जवानों, तारीख की फिक्र ये है, मजलूम कहते 7 कातिल आगे बढ़े, मर जाता फिक्र मैं न पड़ता। पहला कातिल फजर बिन कैस मजलूम है, उसने हुसैन की जुल्फों पे हाथ डाला, तमाचा मारा, आवाज आई अब्बास आ मुझे कातिलों से बचा। अज़ादार दूसरा कातिल सनान इब्ने अनस है, उसने एक फजली नेज़ा हुसैन के पहलू में मारा। आवाज आई अकबर तेरे कातिल ने मेरे अज़ादार हो गई। मजलिस एक फिक्र सुन, हाय आ जाए तेरी एक फिक्र सुन। अज़ादार मख्तल कहता है, उधर शिमर हरामी आगे बढ़ा, इसने हुसैन के चारों तरफ से देखा, कोई जगह ऐसी हो जहां कोई जख्म का निशान न हो। इस हरामजादे ने कुंद खंजर लेके हुसैन की जुल्फों को पलटा, खंजर चलाना शुरू किया। पहली सर्व चली, तू अब भी नहीं रोता, तेरा अपना मुकद्दर है। अज़ादार मख्तल कहता सारे हाथ मारना सर पे। अज़ादार मख्तल कहता पहली सर्व चली,